میں نے کیا کھایا افطاری میں؟ مجھے پتا تھا اگر میں زیادہ کھا لوں گا مجھ سے بولا نہیں جائے گا, نیند آئے گی. تو میں نے کیا کھایا ہے, میں نے وہ چقندر کا تھوڑا سا شربت, اس میں پودینہ ملایا, لیمن ملایا, کیونکہ لیمن جو ہے نا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, زیادہ نیند چڑھنے نہیں دیتا. اور بس اللہ معاف فرمائے 3 سموسے بس, بس لیکن روزہ بغیر سحری کا تھا. روزے سحری میں یعنی سحری نہیں, بس ایک آدھ گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ چائے پی تھی میں نے بس. کل رات جو کھانا کھایا تھا بس وہی. تو بھوک تو لگتی ہے, ظاہر ہے انسان ہے. تو صرف 3 سموسے. اچھا سموسے بھی میں آدھے کھاتا ہوں, پورے نہیں کھاتا. آدھے کا مطلب اس کا جو آلو والا حصہ ہے وہ کھاتا ہوں, پاپڑ نہیں کھاتا میں اس کا. نہیں, سموسے میں سے آلو نکالتا ہوں. اور کھاتا کیسے ہوں وہ آپ کھا کے دیکھیں. جو دہی ہے نا اس میں پودینہ گرائنڈ کیا, لہسن گرائنڈ کیا, اور دہی اور ہری مرچیں. لہسن کی وجہ سے ویسے بھی یہ تھوڑا سا لہسن اس کو یعنی صحت کے لیے بینیفیشل بنا دیتا ہے, صحت اچھا کر دیتا ہے لہسن. تو کولیسٹرول اگر جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لہسن کاٹ دیتا ہے اس کو. تو لہسن, ہری مرچیں, پودینہ اور دہی, اس کی تیز چٹنی ہوتی ہے مرچوں والی, آپ آرام سے کھا نہیں سکتے. ہماری چٹنی واقعی چٹنی ہوتی ہے, چٹنی کے نام پہ مذاق نہیں ہوتا. اور اس میں سموسے کا پاپڑ نکال کے الگ کیا, کیونکہ وہ صرف اور صرف وائٹ آٹا ہے, وہ نقصان دہ ہے. اور سموسے کی کریم نکالی اندر سے, جو آلو ہے نا, مسالہ اور آلو وہ نکالی, اور تھوڑا سا ذائقے کے لیے اس میں اوپر کا پاپڑ ڈال دیا. تو اس کو پھر پورا پیالہ بھر کے میں نے یہ والی چٹنی کھائی ہے. اس میں چٹنی زیادہ ہوتی ہے, سموسہ تو 3 سموسے وہ 1.5 بن گئے نا کٹ کٹا کے. تو پھر بھی مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے, کمال کی بات. تو ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ روزے کی طرف. روزے رکھنے کی عادت ڈالیں, کھانا پینا چھوڑ دیں. کھانا پینا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم جب کھانا چھوڑتے ہیں کمزوری ہوتی ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کا نشہ ہے. روٹی چاول میٹھا ہوتا ہے نا, یہ تو کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو جب روٹی نہ ملے تو جسم, جیسے چرسیوں کو چرس نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, ہیروئنچیوں کو ہیروئن نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, پان گٹکے والوں کو گٹکا نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے. ایسے ہی روٹی اور چاول بھی نشہ ہے, یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. کل ایک مولوی صاحب کو میں نے بتایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو بس. کہہ رہے زندہ کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا جب مرنے لگو تو کھا لو, عادت ڈالو اس کی. تو کہہ رہے یار میں تو روٹی نہیں, ایک ٹائم روٹی, مجھے تو کمزوری ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو اتنے پٹھان تھے ماشاء اللہ, اتنے سند, میں نے کہا تم شرم نہیں آنی, تم ایسے بولتے, میرے دوست تھے, تمہیں کمزوری ہوگی. میں نے کہا وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ انسان کو لت پڑ جاتی ہے تو وہ باڈی مانگتی ہے میٹھا. آپ کو پتا ہے جن کو میٹھے کی عادت پڑ جائے نا وہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں, ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو مٹھائی چاہیے. تو جب کھانا پینا چھوڑ دیں گے باڈی جو ہے نا سیٹ ہو جائے گی خود, اور وہ عادت اس کی ختم ہو جائے گی. اور اتنا ٹائم بچتا ہے, اتنا ٹائم. روزے میں آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے. آپ آفس ورک زیادہ, آج کل تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے آفس ورک کرنا ہوتا ہے, اتنا ٹائم مل جاتا ہے. اور افطار کی جو لذت ہے, خدا کی قسم, اتنی لذیذ چیز ہے نا افطار. یہ نہیں کہ بھوک کے بعد کھانا مل رہا ہے, اللہ کے لیے بھوکا رہنے کے بعد کھانا مل رہا ہے. اس کا ایک الگ روحانیت ہوتی ہے اس کی. اور افطار میں میں نے تجربہ کیا ہے, جیسے قربانی کے گوشت میں جو ذائقہ ہے وہ پورے سال کبھی آپ کو گوشت میں نہیں آئے گا. اس میں کوئی خاص برکت ہے, کیونکہ یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ اللہ کی طرف. تو اسی طرح افطار کی جو لذت ہے نا, ویسے آپ بھوکا رہ لو, بعض اوقات 2 ٹائم نہیں کھاتا آدمی, لیکن وہ لذت آتی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی تجربہ کیا, افطار کا کھانا جو افطار کے ٹائم کھایا جائے بس, وہ ہضم بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ میرے تجربے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کے تجربے ہیں یا نہیں ہے. ہم تو 15 سال سے 14 سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے 50 سال کا اب میں ہو گیا, تو کتنے سال کا تجربہ ہو گیا؟ 35 سال کا تجربہ بھی تو تجربہ ہی کہلاتا ہے نا. میں نے یہ تجربہ کیا, افطار کے وقت میں جو کھایا جائے وہ نقصان نہیں دیتا, باڈی کو لگتا ہے. اور اوٹ پٹانگ بھی کھا لو تو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا عام دنوں میں دیتا ہے. ہاں, افطار کرنے کے بعد جاؤ گے پھر دوبارہ گریوی مارو گے, وہ پکڑے گی آپ کو, کیونکہ وہ اللہ نے افطار کرا دی ہے. جیسے بقرعید کا گوشت محرم میں کھاؤ گے تو وہ ذائقہ نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق کے لیے رکھا تھا. یہ ٹھیک ہے اسٹور کرنا جائز ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جو بقرعید کے گوشت کی ضیافت ہوتی ہے وہ ایام تشریق میں ہوتی ہے. ایام تشریق وہ ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو روزہ 4 دنوں میں حرام ہے, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور بولو 13. 3 دن تو بقرعید کے قربانی کے ہو گئے, چوتھا دن اس میں بھی روزہ حرام ہے. ان 4 دنوں میں بقرعید کے گوشت کی لذت الگ ہے, 5ویں دن میں وہ لذت نہیں آتی, کیونکہ ان 4 دنوں میں اللہ نے روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی, اس لیے کہ تاکہ تم گوشت کھا سکو. اس کا مطلب ان دنوں میں دعوت کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو کچھ تو اس میں روحانیت ہوگی نا, کیا خیال؟
5वें दिन खाओगे तो फिर वो गोश्त है, खाओ, यानी अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, फिर वो वही है जो कसाई से खरीदा हुआ गोश्त होता है। लेकिन ये जब ये खाओगे तो इसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ है, अल्लाह खिला रहा है। वैसे भी अल्लाह खिलाता है, लेकिन ये अल्लाह मेजबान बन के खिला रहा है। वो जो अल्लाह खिलाता है ना पूरे साल, वो जिम्मेदारी की वजह से खिला रहा है कि तुम लोग मेरी मखलूक को, मेरे जिम्मे तुम लोग को, तुम जैसे नालायकों को खिलाना तो वो अल्लाह इसलिए खिला रहा होता है। ये तो अल्लाह इनवाइट करता है, इनविटेशन है अल्लाह की तरफ से, दावत है, दस्तरखान है अल्लाह ताला का। तो मैंने तजर्बा किया इफ्तार के वक्त की लज्जत, वैसे आप जितना मर्जी भूखा रह लो, भूख के बाद खाने में वो लज्जत आती नहीं है जो इफ्तार के वक्त अल्लाह लज्जत देता है खाने की। और वो खाना जुज़्वे बदन भी बनता है। हम तो बाज़ दफ़ा इफ्तार में पूरा पूरा खजूरों का डब्बा खा जाता था मैं, नहीं नुकसान होता था। वैसे आप खजूरें खा के देखो, इतनी गर्म होती हैं।